السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ہارون. ناظرین، آج پروگرام کا آغاز ایک بہت اہم سوال سے کرتے ہیں. آخر بلوچستان میں دہشت گردی کی یہ لہر کس طرف جا رہی ہے؟ کیا یہ محض چند الگ الگ واقعات ہیں یا پاکستان کے امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی ایک منظم کوشش ہے؟ گزشتہ چند روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے کئی بڑے واقعات پیش آئے. ہمارے جوانوں اور شہریوں نے جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن دوسری طرف سیکورٹی فورسز نے بھی دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا. اسی دوران فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے واضح پیغام دیا کہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست پوری قوت سے کچلے گی، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس تمام صورتحال پر تفصیلی موقف قوم کے سامنے رکھا. اب سوال یہ ہے کہ ان حالیہ واقعات سے کیا تصویر سامنے آ رہی ہے؟ دشمن کی حکمت عملی کیا ہے؟ ریاست کس انداز میں اس چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے؟ اور بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے آگے کا راستہ کیا ہوگا؟ آج انہی تمام پہلوؤں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ. ہما بقائی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اوبیسلی جو پوری صورتحال ہے یہ سب کے سامنے ہے، اور پھر اوبیسلی کل فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کا جو میسج جو قوم کے سامنے آیا اور بتایا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی آیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ دوسری طرف پاکستان مسلسل اپنے تحفظات بھی دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اب پاکستان کے موقف کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے سن رہی ہے، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سا ڈپلومیٹک ورک باقی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے نا، تو اٹ واز پری آکیپائڈ اینڈ اوور، اور کچھ ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ ان کو ممالک کو اپنے آپس میں طے کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ملٹی لیٹرلزم دنیا میں کمزور پڑا ہے. تو چاہے یوکرین اور روس کا مسئلہ ہو، چاہے غزہ ہو، چاہے ایران اور امریکہ اور اسرائیل ہو، آپ کو انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کوئی بہت فعال کردار کانفلکٹ ریزولوشن میں ادا کرتی نہیں نظر آتی. اس حد تک کہ اس وقت جو سنتاس معاہدہ ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، وہ بھی انڈر سٹرین اور سٹریس ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ کو گو کے فیصلے پاکستان کے حق میں آئے ہیں، لیکن انڈیا اپنی حد درمی پر جوں کا تو موجود ہے. میں اس کی حد درمی جڑی دیکھتی ہوں. یہ جو کچھ آپ ہمارے ویسٹرن بارڈر میں دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم نے ٹینجیبل ایویڈنس سامنے کیے ہیں کہ اس میں انڈیا ملوث ہے، چاہے وہ فون کالز کا پکڑا جانا ہو، چاہے وہ لوگوں کا پکڑا جانا ہو، چاہے دیگر عوامل ہوں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان خاصے عرصے سے ایک ملٹی پرونگ وار لڑ رہا ہے، اندر بھی اور ویسٹرن بارڈر پہ بھی. اب میرے خیال ہے وہ زیادہ شدید اور سخت ہو گئی ہے، اور اس میں بہت سارے عوامل ہیں نا. دیکھیں نا جی، بلوچستان کو انسٹیبل رکھنا اسرائیل کو بھی سوٹ کرتا ہے، بلوچستان کو انسٹیبل رکھنا انڈیا کو بھی سوٹ کرتا ہے، کسی حد تک شاید امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے، کیونکہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور 2 کی سکسیس ہے وہ چائنا کی سکسیس ہے. پاکستان اس کا فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. پھر چائنا کا ایران میں بھی بہت انویسٹمنٹ ہے، وہ ایرانین تیل خریدتا ہے. تو یہ جو مسئلہ آپ دیکھ رہی ہیں، اس کا ایک ٹریجیکٹری تو یہ ہے کہ انڈیا جھونج میں ہے، غصے میں ہے، اور کیونکہ ایسٹرن بارڈر پہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا پاتا بلکہ اس کو شکست ہوئی ہے. تو اب ویسٹرن بارڈر جو ہے ان سم ویز پاکستان کی سافٹ بیلی ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. بٹ ایک لارجر انٹرنیشنل گیم پلان بھی ایٹ ورک نظر آتا ہے. ٹھیک. اچھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ریجن میں جو سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. ایسے میں پاکستان کو زیادہ فوکس بارڈر مینجمنٹ پر کرنا چاہیے، ریجنل ڈپلومیسی پر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا؟ پاکستان کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان صرف ریجنل ڈپلومیسی نہیں کر رہا، پاکستان تو اس وقت انٹرنیشنل میڈیشن بھی کر رہا ہے. بالکل. اور اس کی وجہ سے پاکستان کا قد کمیٹی آف نیشنز میں بہت بڑا ہوا ہے. لیکن بہرحال جہاں تک ریجنل ڈائنامکس ہے، وہاں بھی انڈیا سٹینڈز ڈیفیٹڈ. جو انڈیا اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہتا تھا، وہ تو سمجھیے وہاں سے ڈی تھرون ہو گیا. پھر جو اس کا ایک نیریٹو تھا کہ جی پاکستان ٹیرر سپانسرنگ سٹیٹ ہے، جو اس وقت عوامل سامنے آ رہے ہیں، جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، جو فون کالز پکڑی جا رہی ہیں، جو لوگ افغانستان میں اس وقت کار فرما ہیں، تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کون
टेरर स्पॉन्सर कर रहा है या कौन एक तीसरी जमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी काम कर रहा है, टेंजिबल एविडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सपोज भी कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन भी ड्रॉ की है अफगानिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी, कि अगर आप पानी रोकेंगे तो भी हार्ड पावर का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, करके दिखा चुका है, कर सकता है। और इसी तरह वेस्टर्न बॉर्डर पे तो हम तवातुर के साथ पेनिट्रेशन को रोक भी रहे हैं और काउंटर अटैक्स भी करें। तकलीफ दे सूरत हाल है, नुकसान हुआ है, हमारे फौजियों की भी शहादतें हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान से हमने तकरीबन 3 बार तो कोशिश की है कि बातचीत हो सके, और चाइना भी इन्वॉल्व हुआ है, रूस भी इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो सेफ हेवन्स हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जिनको पैसा इंडिया से आ रहा है और पुश्तपनाही अफगान हुकूमत की हासिल है, वो अभी भी फाल नजर आते हैं। अच्छा हुमा साहबा, DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें अगर हम देख रहे हैं तो जो बड़े ऑपरेशंस भी हुए, लेकिन फिर सवाल ये भी है कि दहशतगर्दी के जो ऐसे वाक़यात को सिर्फ ऑपरेशन से रोका जा सकता है या अब इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और लोकल सपोर्ट को भी जो है पहले से कहीं ज़्यादा मौसर बनाना होगा, आप समझती हैं? जी बिल्कुल, इस बात में तो कोई बात नहीं। वी नीड अ मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी। और ये तो हम देखिए, पीपल कम एंड फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो कुछ तो हमारे गवर्नेंस के भी फेलियर्स हैं जिसकी वजह से वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारे अपने बच्चे हमसे कुछ नाराज भी हैं, तो वो और डेवलपमेंट के भी गैप्स हैं, तो वो चीजें तो एड्रेस करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल इसके हवाले से भी कुछ कोशिश की गई है, लेकिन वो उस तरह कामयाब नहीं हो सकी है। मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोगों को इंगेज किया गया था इन कॉन्वर्सेशंस में ताकि पेनिट्रेशन हो सके और जो नाराज सेक्शंस हैं उनको उनसे बात की जा सके। आप आए दिन ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग हथियार डालते हैं और मेन धारे में शामिल होते हैं, लेकिन जो फंडिंग है इंडिया से और जो पुश्तपनाही है अफगानिस्तान की और जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं जिसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी मुझे नजर आती है, वो इतनी बड़ी है कि काउंटर करना मुश्किल हो रहा है। बट वी डेफिनेटली नीड अ मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी, इसमें तो कोई इबाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा साहब आपका, आपके कीमती वक्त था। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन से हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब। फ़ारूक हमीद साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम कहेंगे आपको शो में। फ़ारूक साहब, जिस अंदाज से अमेरिका एक तरफ ईरान पर हमले, नई पाबंदियाँ और मुसलसल धमकियाँ दे रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ईरान भी अपना हर्मस और अपनी बहरी ताकत और सख्त जवाब की बात कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि अब हम सिर्फ बयानात की जंग नहीं बल्कि एक ऐसी फौजी कशमकश के दबाव में दहाने पर खड़े हैं जहां एक मामूली सी भी गलती जो है वो पूरे मशरक़ वस्ता को लपेट में ले सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखेंगे पहली बात यह है कि हमारे लोगों में भी एक फटीग वाला जो मोड है वो आ गया है। लोग भी तंग आ गए हैं पूरी दुनिया में कि ये क्या मतलब हर तीसरे चौथे दिन जो है अमेरिका उससे हमले करता है, ईरान फिर जवाब देता है, ईरान कुछ करता है तो अमेरिका हमला कर देता है। मतलब ये कि MOU इतनी मेहनत के बाद किया गया है, इतना पाकिस्तान का नेशनल एफर्ट जो है और एनर्जी जो है वो ज़ाया हुई, ज़ाया तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब उसमें सर्फ हुई है और उसमें एक नोबल कॉज के लिए, आलमी अमन के लिए। लेकिन ये लोग, इसका मतलब इनके कोई इंटरेस्ट कोई और है तो शायद हमें पता नहीं है, फिर ये कुछ और चाहते हैं। ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड वाले हैं कि भाई आपको क्या जरूरत थी वो 3 ऑयल टैंकर और एक कतरी LNG टैंकर पे आपने जो किया, कि अगर थोड़ा बहुत अगर उन्होंने रूट से डिविएट किया है तो कोई आसमान तो नहीं गिर गया, तो थोड़ा सा आपको भी तामुल लगी रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए। और अगर उन्होंने कर भी दिया, एक टैंकर को पे हमला भी किया, तो क्या अमेरिका जो है वो पूरी अपनी कुव्वत के साथ जो है वो चढ़ाई कर दे ईरान के ऊपर और इसराइल भी साथ मिल जाए? और आज तो उन्होंने उनकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है बुलंदशहर में, उसके ऊपर भी वो उन्होंने हमला किया है। ये चाहते क्या है? ये चाहते क्या है? मतलब ये है कि हम इनके लिए मेहनत करते रहे और ये हमारी मेहनत को हर दूसरे तीसरे जो है वो उसके परखशे जो है वो आते रहे। लेकिन ये मामला ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अब हमें सोचना चाहिए, हमारे जो डिसीजन मेकर हैं, हमारे मीडिएटर्स हैं,
کہ بھائی ان لوگوں کے ارادے کیا ہیں, یہ ان کے بیہائنڈ دا سین یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے کیا عزائم ہیں جو شاید ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے. بالکل بریگیڈیئر صاحب یہی سوالات جنم لے رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور صحیح بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں, کیونکہ اگر دیکھیں امریکہ جو ہے خود مفاہمتی یادداشت سے پیچھے ہٹنے کی بات کرے اور ایران اسے وعدہ خلافی قرار دے, تو پھر سفارتکاری آخر کہاں کھڑی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مذاکرات کا جو دروازہ ہے واقعی بند ہو رہا ہے, یا ابھی بھی کوئی ایسی کھڑکی کھلی ہے جہاں سے اس بحران کو روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جس طریقے کے تابڑ توڑ حملے زبانی بھی کیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے, پھر اس کے جوابی جواب میں ایران بھی ظاہر ایک سخت موقف لیے بیٹھا ہے, تو اس وقت سچویشن آخر بن کیا رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بدنیت یہ دونوں سائڈ کے اوپر, اور اس سے یہ ریولیوشنری گارڈ ان کو بھی تھوڑا فلیکسیبلٹی شو کرنا چاہیے. ہر چھوٹی چیز کے اوپر جناب یہ امریکن بیسز پہ حملے شروع کر دیتے ہیں, تو بھائی تھوڑا سا دیکھیں آپ کا ایم او یو جو ہے اگر کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے. ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, ایک میکنزم ہے, اس کے مطابق آپ کام کریں. اب یہ آئل ہے وہ تیل جو ہے وہ جناب وہ چلا گیا تھا تقریباً $60 پلس بیرل کے اوپر, اور لوگ بڑے خوش تھے کہ چلو یار اچھا ہے, شکر ہے کہ معاملہ کو تھوڑا ٹھنڈا ہوا ہے. پاکستان میں بھی بہتری آئی ہے تیل کی قیمتوں میں, اور جو پچھلے ہفتے تو انہوں نے نہیں کیا کم کیے, لیکن اب پھر وہ چلا گیا 70 پلس, پھر وہ آگ لگی ہے تیل کو. اب یہ پھر پاکستان پہ اس کا افیکٹ آ گیا, ظاہری بات ہے ان حالات میں کوئی کم تو نہیں کرنے لگا تیل کی پرائس. دیکھیے ایک امپورٹنٹ چیز سوچے, ادھر یہ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر یہ بار بار حملے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کوئی نہ کوئی جواز بنا کے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ بلوچستان میں انٹرنیشنل قوتوں نے آگ لگانی شروع کر دی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں امریکہ یہ انڈیا ہے اور بھارت ہے اور افغان طالبان گورنمنٹ ہے, وہ صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کوئی ایک انٹرنیشنل ایک سازش والا پلان جو ہے وہ اس وقت بڑے خوبصورتی سے یہ قوتیں ویسٹرن قوتیں جو ہیں یہ پاکستان میں بھی انہوں نے آگ لگانی شروع کر دی ہے, خاص کر بلوچستان میں. کیونکہ ظاہری بات ہے بلوچستان ہمارا ایران ہمارا نیبر ہے, گوادر جو ہے اس نے بڑی امپرومنٹ کی ہے پچھلے 3 مہینے جنگ میں. گوادر میں کراچی میں اس کے بعد پاکستان کو ایران کے ذریعے اوور لینڈ کتنے رابطے مل گئے ہیں اپنا سینٹرل ایشیا کا, تو معاملات بہتری کی طرف جاتے, تجارت ہو گیا, اکانومی ہو گیا, دونوں ممالک کے فائدے کی باتیں ہو رہی ہے. بالکل دونوں ممالک کے فائدے کی بات ہے, لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے بڑے تحمل کے ساتھ اور سفارتکاری اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کی بات کی ہے, لیکن سر سوال یہ ہے کہ جب دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں کر رہے تو پاکستان سمیت خطے کے جو ممالک ہیں صرف اپیلیں ہی کر سکتے ہیں, یا ان کے پاس کوئی مؤثر سفارتی کردار ادا کرنے کے لیے بھی گنجائش باقی ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو obviously پھر اسلام آباد جو ہے وہ بند کیا جائے گا, اور پھر ظاہر ان کی سیکیورٹی پرپس کے لیے, تو پھر پاکستان کو ان سب سے ریٹرن میں مل کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, ہمارا اتنا ایفرٹس ہمارے گئے ہیں, تو اس کے بعد کتنی مرتبہ یہ تو صرف 5-6 دن ہوا تھا آیت اللہ خامنی کے جو اسٹیٹ فیونرل ہے اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ معاملہ پاز میں ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ بالکل مجھے پتا تھا کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ جب یہ معاملہ ٹورڈ دی اینڈ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ پھر معاملہ شروع ہو جاتے ہیں. ایرانی ریولیوشن گارڈ کا وہ اسپوکس مین دیکھیں, تو اسپوکس مین جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ گفتگو کرتا ہے وہ تو لگتا ہے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ جنگ تو اگلے 100 سال چلتی جائے گی. اسی طرح 10 سال ایرانیوں نے جنگ لڑی تھی عراق کے ساتھ, 10 سال لڑتے رہے عراق کے ساتھ. عراق کو یہ صدام حسین کے دور میں عراق کو یہ امریکہ یہ سارے اس وقت سپورٹ کر رہے تھے. 10 years the war, اینڈ میں کچھ نہیں ہوا, نہ ایران ہارا نہ صدام حسین ہارا, ڈرا ہو گیا. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ ایرانین کی بھی سوچ ہے ریولیوشن گارڈز کی کہ جناب اس معاملے کو یہ ٹک جو ہے یہ جاری رہے, حملے جوابی جاری رہے, اور پھر بہت زیادہ اپنی کو وہ اسرٹ کر رہے ہیں اپنی سوورینٹی کو اسٹیٹ آف ہارمز میں. تو اب وہ امریکہ جو ہے وہ ان کا, اب اسرائیل جو ہے دیر ٹو سائڈ آف دا سیم کوائن, تو لہذا وہ اب پھر اپنی جو ہے اپنی طاقت دکھانا شروع کر رہے ہیں, اور رزلٹ آ رہا ہے کہ امریکن بیسز جو ہیں مڈل ایسٹ میں, یہ کویت ہو گیا, بحرین ہو گیا, قطر ہو گیا, وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے. تو پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال ہے بھائی. یا تو پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اور محسن نقوی صاحب پھر جا کے بیٹھ جائیں, تہران میں بیٹھ جائیں اور ان تمام ممالک کے درمیان شٹلنگ کرتے رہیں, ٹھیک ہے نا جی,
لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا. ہمارے اپنے انٹرنل سیکورٹی کے کتنے خوفناک مسائل جو ہیں ہم نے وہ بھی تو ٹھیک کرنے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو کچھ کے پی میں اور بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ ویسٹرن قوتوں کا بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر. صرف برطانیہ یہ انڈیا پہ اور افغانستان کے اوپر فوکس ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جناب یہ بہت بڑا ایک سازش ہے جو پاکستان کے خلاف اس وقت ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کی کمر جو ہے اس کو بھی توڑا جائے. بلوچستان میں یہ معدنیات والے معاملہ یہ تمام چیزیں بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ میدان میں آ گئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا.